ہماری بلا سے ٹریکٹر دیں، پر بی بی ہم نے ایک ہی بیٹی نہیں بیانی، 3 اور بھی ہیں۔ ایک ہی جملے سے وہ دادی کے دل سے اتر گئے، اور وہ تو صاف ہی کہتی تھی، لالچی لوگوں کے ہاں بیٹی نہیں دینی، بھلے غریب ہوں مگر شریف ہوں۔ خاتون کا منہ بن گیا، امی سے کہنے لگیں، آپ کی ساس تو بہت نکچڑی لگتی ہیں۔ بس اب آگے کیا بات ہوئی تھی، دادی نے کھانا بھی سرو نہیں کرنے دیا۔ ان کے جانے کے بعد رشتے کروانے والی کو بلا کر خوب لتے لیے، خبردار اگر تم آئندہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں، میں تمہیں ایک پیسہ نہیں دوں گی۔ بی بی اب کسی کے منہ پر تو لکھا نہیں ہوتا، وہ کھسیانی سی ہو کر بولی تھی۔ شرافت منہ سے بولتی ہے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے۔ بس اب تم کوئی رشتہ مت لانا، ہم نے نہیں کرنی۔ یہ فقرہ وہ ہر رشتے کے ختم ہونے پر بولا کرتی تھی۔ ماہا نے اوپر سے جھانک کر دیکھا، رشتے کروانے والی چلی گئی تھی۔ گھر میں مخصوص سی خاموشی، جس میں مایوسی گھلی ملی تھی، چھا گئی تھی۔ وہ نیچے آ گئی۔ ختم ہو گیا ڈرامہ؟ سب نے اس کی بات سنی مگر جواب نہیں دیا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھ کر پیسٹری کھانے لگی۔ چھی چھی، اتنی مایوسی؟ ارے بھائی کوئی نئی بات تو نہیں ہوئی، سب کا سب ویسے کا ویسا ہی تو ہے۔ ہاں بات طے ہو جاتی تو کچھ عجیب بھی تھا۔ اس نے ایک نظر سب پر ڈالی اور باقی ماندہ پیسٹری ختم کی۔ میں تو حیران ہوں، ہر بار آپ اتنے پورے امید کیسے ہو جاتے ہیں؟ ہمنا برتن سمیٹ رہی تھی۔ ثانیہ نے اس کا ضبط سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھا۔ اب تم نے مزید بکواس کی تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ میرا منہ ٹوٹنے سے اگر ہمنا آپی کا رشتہ طے ہو جاتا ہے تو ضرور توڑ دیں۔ ماہا کا اطمینان ہنوز برقرار تھا۔ ہمنا کا ہاتھ لرزا، پلیٹ چھوٹی اور اس نے وہیں بیٹھ کر رونا شروع کر دیا۔ ماہا نے کرچی کرچی پلیٹ کو دیکھا۔ اسے خبر نہیں تھی کہ اس کی بد زبانی ان سب کو اس پلیٹ سے زیادہ کرچی کر رہی تھی۔ وہ واقعی بے حس ہو گئی تھی۔ تو مر جا ماہا، دفع ہو جا کہیں، جان چھوڑ دے ہماری۔ امی کے 2 ہتھڑ اس کی پشت پر پڑے تھے۔ مرنا نہیں ہے مجھے، عفان احمد سے بیاہ دیتے تو جان چھوٹ جاتی آپ کی، مگر آپ نے بیاہنا ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو سمجھ نہیں آتا اتنی بیٹیوں کا کریں گی کیا، اور میں ہمنا نہیں ہوں جو ہر روز یوں تماشا بن کر بیٹھ جاؤں گی۔ اور ویسے بھی وہ دن دور نہیں جب اس گھر میں شادی شدہ اور رنڈوؤں کے رشتے آئیں گے، اور آپ خود مجبور ہوں گی ہاں کرنے کے لیے۔ اس لیے میں نے عفان احمد سے کہا ہے کہ وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ شفاق اور بے درد لہجہ، وہ 10 سال بھی انتظار کرے تب بھی میں تمہارا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ ہماری عزتوں کی دشمن تو پیدا ہی کیوں ہوئی؟ تب اتنا انتظار کون کرے گا؟ آپ خود رخصت نہیں کریں گی تو میں بھاگ جاؤں گی، مگر شادی عفان احمد سے ہی کروں گی۔ جو جہاں تھا وہیں تھم گیا۔ اتنی بڑی بات کتنی آسانی اور سکون سے کہہ گئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ابو کی آواز نے ان سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ کسی کو خبر نہ تھی کہ انہوں نے سب کچھ دیکھا اور سنا تھا۔ ایک پل کو ماہا بھی حیران سی ہو گئی۔ عفان احمد سے کہو نکاح کا انتظام کرے۔ ابو، رباب کے منہ سے چیخ سی نکل گئی۔ جلد از جلد، اور اس کے بعد تمہارا اس گھر سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ہم تمہارے اور تم ہمارے لیے مر گئیں، اب تم میری نظروں سے دور ہو جاؤ۔ ماہا کے ساکت وجود میں جنبش ہوئی اور وہ بھاگتی ہوئی اوپر چلی گئی۔ ایسا مت کرو، وہ نادان ہے، سمجھ جائے گی۔ دادی سسک اٹھی تھی۔ باقی سب اس اچانک فیصلے سے اب تک شاکڈ تھے، حتیٰ کہ امی تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکی تھی۔ ابو دادی کے تخت پر یوں گرے گویا کوئی درخت اندر سے کھوکھلا ہو کر گرتا ہے۔ میں اس بات کا انتظار کروں اماں کہ وہ میری عزت کا جنازہ نکال دے؟ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ اس کا گلا گھونٹ کر اسی آنگن میں دفن کر دوں۔ وہ انگارے دامن میں بھرنا چاہتی ہے تو ٹھیک ہے، جلنا ہی اس کا مقدر ہے۔ ہم سمجھ لیں گے ہماری 4 ہی بیٹیاں تھیں۔ انہوں نے اپنے باپ کو زندگی میں پہلی بار روتے دیکھا تھا۔ شام اسے ہمیشہ سے بہت خوبصورت لگتی تھی۔ اسے لگتا شام اور اس کا کوئی بہت ہی گہرا رشتہ ہے۔
آسمان پر پھیلے زرد و نارنجی رنگ ہمیشہ سے اس کے جانے بوجھے تھے۔ ان رنگوں کو اپنی ہتھیلیوں پر بھرنے کی خواہش ہمیشہ اس کے اندر بڑی شدت سے ابھرتی تھی، لیکن اب یہی شام کتنی بجھی بجھی اور بے رنگ تھی، اور یہ زندگی اتنی تھکی ہوئی اور بیزار۔ وہ کب سے ایک ہی زاویے پر بیٹھی ڈائجسٹ کبھی کھولتی تو کبھی بند کر رہی تھی۔ کسی کہانی نے اس کی توجہ نہیں کھینچی تھی۔ ڈائجسٹ بند کر کے اس نے دونوں بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے اور سر اٹھا کر آسمان کے کناروں پر سمٹے رنگ دیکھنے لگی۔ گرمیوں کا موسم رخصت ہونے کو تھا۔ ہلکی سی ہوا چاکلیٹ ویفرز کے خالی ریپر ارد گرد اڑانے لگی۔ عمر ابھی ابھی نیچے گیا تھا۔ یہ ہمارے ساتھ کیا کر گئی ہو مہا؟ اس نے وحشت زدہ ہو کر سوچا۔ ہر کوئی کتنا خاموش اور خوفزدہ سا تھا۔ ایک جامد چپ تھی جو سب کے لبوں پر برف کی طرح جم گئی تھی۔ اتنی گہری خاموشی، اتنی خاموشی تو موت والے گھر میں بھی نہیں ہوتی۔ کم از کم بین کرنے، آہ و فریاد کی آوازیں تو آتی ہیں۔ یہاں تو ہر کوئی ایک دوسرے سے چھپا پھر رہا تھا، نظریں چراتا تھا، بات کرنے سے پہلے یوں خوفزدہ ہو کر ایک دوسرے کو دیکھتا گویا کسی جرم کا مرتکب ہو رہا ہو۔ پھول چننے کی خواہش میں سارے کانٹے ہمارے لیے کیوں چھوڑ گئی؟ سوچ در سوچ کا سلسلہ تھا۔ کیا بچا ہمارے لیے؟ بد اعتمادی، بے اعتباری، خوف، وحشت۔ تم نے ایک بار بھی نہ سوچا تم ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہو؟ ابو کا مان، امی کا اعتبار، سب قدموں تلے رونت ڈالا۔ جاؤ ماہا، جاؤ آسمان چھو لو۔ تم کیا جانو زمین پر رہنے والوں پر کیا بیتی۔ تبھی سیڑھیوں کی طرف سے قدموں کی چاپ ابھری۔ ٹینک پلیز۔ ٹھنڈے مشروب کا گلاس جس میں آئس کیوبز تیر رہے تھے اس کے سامنے تھا۔ سونیا نے خاموشی سے گلاس تھام لیا۔ علی شیر اپنا گلاس ہاتھ میں لیے سامنے والی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ سونیا منتظر تھی کہ شاید وہ کچھ بولے گا، مگر وہ خاموشی سے گھونٹ گھونٹ مشروب پیتا آسمان پر اڑتے پرندے دیکھتا رہا، پھر گلاس خالی کر کے ایک طرف رکھا، دونوں ہاتھوں کا تکیہ بنا کر یوں ہی عقب میں لیٹ گیا۔ سونیا خاموشی سے گلاس میں جھانکتی رہی۔ اس نے ابھی تک ایک گھونٹ بھی نہ لیا تھا۔ وہ خود علی شیر سے آنکھ ملا کر بات کرنے کی ہمت نہیں پا رہی تھی۔ علی شیر نے نظروں کا زاویہ بدل کر سونیا کو دیکھا۔ وہ کتنی شرمندہ شرمندہ سی نظر آ رہی تھی، ایک ایسی بات کے لیے جس میں اس کا کوئی دوش نہ تھا۔ کتنا خوش خوش واپس آیا تھا، BA میں شاندار کامیابی، پھر یونیورسٹی میں ایڈمیشن۔ ان کے خاندان میں سے اب تک کون یونیورسٹی گیا تھا، مگر یہاں وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا۔ یہ سوئیاں 12 پر ہی رہیں گی؟ وہ چونکی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر منہ کیوں بنا کر بیٹھ جاتی ہو؟ سڑا ہوا بینگن لگتی ہو۔ چھوٹی بات؟ یہ چھوٹی بات ہے علی؟ وہ پہلی بار اس سے الجھی نہیں تھی۔ سنجیدہ سنجیدہ سی سونیا علی شیر کو ایک دم بڑی بڑی سی لگی۔ وہ ایک دم نظریں چرا گیا۔ جو گزر گیا اس کے لیے کیا رونا؟ یہ جو گزر گیا ہے علی، یہ ہمیں اندر تک توڑ گیا ہے۔ میں کسی سے نظریں نہیں ملا سکتی، نہ ابو سے، نہ امی سے۔ لیکن اس میں تمہارا کیا قصور؟ باہر نکلتی ہوں تو اپنا آپ مجرم سا لگتا ہے۔ یوں لگتا ہے یہ سب کچھ ماہا نے نہیں میں نے کیا ہے۔ علی، ماہا نے کیوں کیا ایسا؟ وہ ایسی تو نہیں تھی، پھر اتنی خود غرض کیوں ہو گئی؟ اور کیا وہ خوش رہ سکے گی امی ابو کو ناخوش کر کے اس بوڑھے کے ساتھ؟ وہ ایک دم رو دی تھی۔ علی شیر کی سمجھ میں نہ آیا سونیا کو کیسے خاموش کروائے۔ اس کا ہاتھ اضطراری انداز میں اس کے کندھے تک جا کر رک گیا، پھر اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ اسے لگا سونیا کو کھل کر رونا چاہیے۔ بہت دیر رونے کے بعد وہ شرمندہ شرمندہ سی دوپٹے سے چہرہ صاف کرنے لگی۔ تم بھی سوچ رہے ہوگے کہ میں کچھ نہیں سوچ رہا۔ علی کے لہجے میں سختی سی در آئی۔ اور بات سنو تم میری۔ اس کے لہجے میں کچھ تو ایسا تھا کہ سونیا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میرے لیے تم لوگ اب بھی ویسے ہی ہو،
ماہا نے جو کچھ کیا اپنی ذمہ داری پر کیا۔ وہ ہمیشہ سے اتنی ہی خود غرض تھی، لیکن تمہیں اس کی کسی بھی حرکت کے لیے شرمندہ ہونے یا منہ چھپانے کی ضرورت نہیں۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، کرنے دو۔ کب تک کریں گے؟ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا ہے، اپنے فیوچر کے بارے میں۔ آئندہ مجھے تمہارے یہ سڑے ہوئے بینگن جیسی شکل نظر نہیں آنی چاہیے۔ فوراً اٹھو، ہاتھ منہ دھو کر کتابیں لے کر اوپر آؤ۔ وہ جو سر اٹھائے بڑی سنجیدگی سے بات سن رہی تھی، آخری بات پر جھنجھلا گئی۔ علی تم… بس، اس نے ہاتھ اٹھا کر خاموش کروا دیا۔ تم ہمیشہ سے ہی اتنی نکمی لڑکی ہو، پڑھائی سے جان چھڑانے والی۔ اٹھ جاؤ، تم ہمیشہ سے میرے دشمن ہو۔ وہ پاؤں پٹکتی سیڑھیوں تک گئی، پھر رک کر پلٹی۔ علی، وہ جو مڑ کر دیوار کے دوسری طرف جھانکنے لگا تھا، پلٹا۔ تھینکس۔ وہ بس مسکرا دیا۔ تم جانتی ہی نہیں سونیا تم میرے لیے کیا ہو۔ ماں نے کہا تھا تم کسی قابل ہو جاؤ علی شیر تو میں بھائی سے کہوں گی تمہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ تب پہلی بار اس نے سونیا کو مختلف انداز میں سوچا تھا تو لگا وہ جسے تنگ کرنے کے نت نئے طریقے سوچا کرتا تھا، نہ جانے کب اپنی محبت کا بیج اس کے دل میں بو گئی تھی۔ وہ اپنے جذبوں پر خوش بھی تھا اور حیران بھی۔ وہ بلیک پینٹ اور لائٹ براؤن لائننگ والی شرٹ میں ملبوس بائک کی چابی ہاتھ میں گھماتا باہر آیا۔ ابا کی فصل اچھی ہوئی تھی، کچھ اس کی کامیابیوں سے اور کچھ خوش ہو کر اسے بائک لے دی تھی تو سیکنڈ ہینڈ مگر اچھی حالت میں تھی۔ وہ پہلے بھی ماموں کی بائک پر سونیا کو کالج ڈراپ کر دیتا تھا۔ اب اس کا یہی خیال تھا کہ یونیورسٹی جاتے ہوئے سونیا کو کالج چھوڑ دیا کرے گا، مگر برآمدے میں بیٹھی سونیا کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ گھریلو کپڑوں میں تھی اور ڈبل روٹی کا ٹکڑا ہاتھ میں لیے چڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں آج کالج نہیں جانا؟ سونیا نے نفی میں سر ہلایا اور ہاتھ میں پکڑا ٹکڑا تھوڑا تھوڑا کر کے چڑیوں کو ڈالنے لگی۔ پھر وہی بات، علی نے جھنجھلا کر کہا۔ کب تک سوگ مناتی رہو گی؟ وہ خاموش رہی۔ میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ کسی اور کے کیے کی سزا سونیا کیوں بھگتے؟ ثانیہ کچن میں بول رہی تھی اور اس کی آواز خاصی بلند تھی۔ حیرت زدہ سا علی پنجوں کے بل اس کے قریب جا بیٹھا۔ یہ کیا ہے؟ امی کا خیال ہے کہ مجھے کالج نہیں جانا چاہیے، سونیا نے اسپاٹ لہجے میں بتایا۔ مگر یہ غلط ہے، علی شیر نے کہنا چاہا۔ اندر یہی جملہ ثانیہ کہہ رہی تھی۔ یہ غلط ہے امی، سونیا پر پابندیاں کیوں؟ اسے بھی شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دوں تاکہ کل کو وہ بھی کسی بڈھے کو لا کر ہمارے سر پر مسلط کر دے کہ مجھے اسی سے شادی کرنی ہے؟ پھر سونیا ہی کیوں، میں کیوں نہیں؟ میں بھی جاب چھوڑ کر گھر بیٹھ جاؤں؟ اور وہ بی بی ماہا تو نہ کالج جاتی تھی نہ اسکول، گھر میں بیٹھی تھی، پھر بھی آپ کی آنکھوں میں دھول جھونک کر گئی۔ جنہیں کچھ کرنا ہوتا ہے وہ باہر نکلنے کا انتظار نہیں کرتی۔ جہنم میں جاؤ تم ساری کی ساری، جونکوں کی طرح میری جان کو چمٹ گئی ہیں۔ کوئی برتن ٹوٹا تھا اور امی چیخنے لگی تھی۔ تمہارے ماں باپ تو کسی قابل نہ رہے، تم ڈھونڈو اپنے لیے بر، اسی دن کے لیے پالا تھا، اسی دن کے لیے پڑھایا تھا۔ ثانیہ دوپٹہ اوڑھتی سرخ چہرے کے ساتھ تیزی سے کچن سے نکلی، ان کے قریب سے نکل کر باہر چلی گئی تھی۔ اندر عائشہ اونچی آواز میں رو رہی تھی۔ علی شیر نے لب بھینچ کر ثانیہ کو دیکھا، جس نے آنسو روکنے کی کوشش میں نچلا لب کاٹ کاٹ کر سرخ کر لیا تھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا سونیا کو تسلی دے بھی تو کن الفاظ میں۔ میں ماموں سے… پلیز۔ سونیا کھڑی ہو گئی۔ ابھی نہیں، میں امی کو کوئی اور دکھ نہیں دے سکتی۔ وہ اس کے قریب سے نکل کر اندر دادی کے پاس چلی گئی۔ دادی نے اس کا اترا ہوا چہرہ دیکھا۔ تو فکر نہ کر بچی، تیری ماں غصے میں ہے، ابھی دکھی ہے۔ ماہا نے ہم سب کو ہی دکھ دیا ہے۔ ابھی کچھ دن کالج سے چھٹی کر لے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سونیا نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے دادی کے پاس لیٹ گئی۔ کچھ دن کے بعد ابو نے پوچھا تھا
وہ کالج کیوں نہیں جا رہی؟ وہ خاموش رہی تو انہوں نے علی شیر سے کہا کہ وہ سونیا کو کالج چھوڑ آیا کرے اور واپسی پر لے بھی آیا کرے۔ امی نے کچھ بھی نہیں کہا، مگر انہیں افسوس ضرور ہوا تھا۔ ان کے فیصلے کو کتنی آسانی سے رد کیا گیا تھا۔ رباب، ہارون کا نمبر تو ملاؤ۔ جب سے ماہا کی شادی کی اطلاع اسے دی گئی تھی، اس نے ایک بار بھی فون نہیں کیا تھا۔ امی کو وہ دن رات یاد آتا۔ اس وقت آفس میں ہوگا، وہیں ملا دو، انہوں نے کہا تو وہ فون ان کے قریب لے آئی۔ بیل بہت دیر تک جانے کے بعد کسی نے فون اٹھایا تھا، اور ہارون کا پوچھنے کے بعد جو اطلاع اسے ملی تھی، اس نے رباب کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ میں ہارون مصطفیٰ کی بات کر رہی ہوں۔ دوسری طرف نہ جانے کیا کہا گیا تھا کہ اس نے مرے مرے قدموں سے ریسیور رکھ دیا۔ کیا ہوا امی؟ وہ بہت دیر سوچتی رہی کہ کیا کہے، پھر جملہ پورا کیا۔ آج ہارون کی منگنی ہے، سب وہیں گئے ہیں۔ نیند گویا جھونکا سا ہو کر رہ گئی تھی۔ کبھی کبھی ایک پل کی غفلت ہوتی اور ساری رات ذہن کی تھالی میں سوچ کے سکے ٹھن ٹھن بجتے۔ ان ٹھنٹھناتی سوچوں کا سلسلہ دن کی روشنی میں بھی ختم نہیں ہوتا تھا۔ دادی تو تسبیح کے دانے گراتے گراتے آہیں بھرتی رہتی۔ وہ کیا کرتی؟ منہ سر لپیٹے کسی بت کی طرح ساکت پڑی رہتی۔ کوئی بات کرتا تو کاٹ کھانے کو دوڑتی۔ اس دن نہ جانے دل اتنا بے چین سا کیوں تھا۔ وہ اٹھ کر بازار چل دیں۔ سردیاں آنے والی تھیں اور دادی کے لیے گرم کپڑوں کی ضرورت تھی۔ امی، میں ساتھ چلوں؟ ہمنا نے کہا تھا، اور شاید ان کی طبیعت کے پیش نظر کہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں، وہ اس پر الٹ پڑیں۔ کیسا وقت آیا تھا کہ اپنی اولاد ہی بری لگ رہی تھی۔ وہ ہارون کے رویے سے ہرٹ ہوئی ہیں۔ ان کے جانے کے بعد ثانیہ نے کہا تھا، ہاں تو کب تک یوں کنوارا بیٹھا رہتا؟ دادی کو بھی تو اپنا بال نکالنا تھا۔ ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے لیے بیٹھے۔ اسے ہی قربانی کی عظیم مثالیں بنانے کا شوق اٹھا تھا۔ ہم میں سے کس نے کہا تھا کہ وہ شادی نہ کرے؟ شادی کرتا، بیوی کو ساتھ لے جاتا، ہم کیا اسے روک دیتے؟ امی ابو کب سے اس کے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ تب اثار کے جذبے امڑ رہے تھے موصوف کے دل میں۔ ابھی نہیں کروں گا، بہنوں کے بعد کروں گا۔ اب اگر کرنا تھی تو امی ابو سے بات کر سکتا تھا۔ وہ انکار کرتے؟ کبھی نہیں۔ لیکن وہ بھی ماہا کی طرح نکلا۔ غصے سے ثانیہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ منگنی کر لی، اب شادی بھی کر لے۔ بس بھی کرو ثانیہ، بات کو بڑھاؤ نہیں۔ رباب نے عمر کو بہلاتے ہوئے بے حد اکتاہٹ سے سوچا۔ اور تم رباب آپی، اگر آنا ہی تھا تو کم از کم بچوں کو تو اس کے پاس چھوڑ آتی۔ کچھ تو موصوف کو پتہ چلتا۔ بچے صرف تمہاری ہی تو نہیں ہیں، اس کے بھی ہیں۔ کچھ ذمہ داری تو اس کے سر پہ بھی چھوڑی ہوتی۔ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ میرے بچے بوجھ بن گئے ہیں اب۔ پتہ نہیں وہ سب کس کا غصہ کس پر نکال رہی تھیں۔ لڑو مرو یوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں خودکشی کر لوں۔ ہمنا نے بے حد اکتاہٹ سے سوچا تھا۔ عائشہ بیگم نے یہ سب دروازے میں کھڑے سنا اور خاموشی سے بازار چلی آئیں۔ ٹھیک تو کہتی ہے ثانیہ، ہارون بھی ماہا کی طرح نکلا۔ جب ذمہ داریوں سے، حالات سے گھبرا گیا تو ہاتھ چھڑانے لگا۔ دادی کے لیے گرم سوٹ خریدتے ہوئے انہوں نے سوچا، میں کہاں منع کرتی تھی؟ میں تو کہتی تھی کہ مناسب عمر ہے، شادی کر لو۔ 500 کی بجائے 1000 کا نوٹ تھما کر باہر نکل آئیں۔ دکاندار ایماندار تھا، ان کے پیچھے بھاگا۔ میں تو بہت ارمانوں سے تمہاری دلہن لاتی۔ پیسے مٹھی میں دبا کر وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں خریدنے لگیں۔ بعض چیزوں کے متعلق انہیں خبر بھی نہیں تھی کہ وہ خرید چکی ہیں، اور کیوں؟ ضرورت تو نہیں تھی۔ 500 کا نوٹ یوں ہی ضائع کر دیا تھا۔ بھلے تمہاری پسند کی ہوتی، ہم کو شامل تو کرتے، میں خود اپنے ہاتھوں سے اسے انگوٹھی پہناتی۔ سڑک کے کنارے ننھے بچوں کی طرح سوچیں ان کے ذہن میں آنکھ مچولی کھیل رہی تھیں، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کس طرف جانا ہے۔ ان کی نظروں کے سامنے بہت ساری گاڑیاں
سائیکلیں، موٹر سائیکل، رکشے، ٹیکسیاں سورج سے گزرتے جا رہے تھے اور وہ خالی ذہن کے ساتھ یہ سب دیکھ رہی تھیں۔ پھر ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ اندر کہیں ڈوبا تو بہت دیر ابھرنے کا نام نہ لیا۔ کسی گزرتے لمحے کی سی تیزی کے ساتھ گزرنے والی گاڑی میں کوئی اور نہیں، ماہا تھی۔ ماہا نے انہیں نہیں دیکھا، مگر انہوں نے پوری طرح دیکھا تھا۔ اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے دونوں ہاتھ جمائے، بالوں کی کٹنگ اور سن گلاسز کے باوجود ان کا دل دھڑک دھڑک کر کہہ رہا تھا کہ وہ ماہا تھی۔ ان کی ٹانگیں لرزیں، جسم بے جان سا ہو گیا، اور وہیں تقریباً گرتے ہوئے انہوں نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ شاپنگ بیگ بکھر گئے تھے اور دل دھڑک دھڑک کر ماہا ماہا پکار رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ نہ جانے کس نے پوچھا تھا۔ انہوں نے بہت دور ٹریفک کے ہجوم پر نگاہ دوڑائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ ماہا ایک سسکی سی بند لبوں تک آ کر ٹوٹ گئی۔ ہمیں دکھ دینے والی اللہ تیرا بھلا کرے، ہمیں برباد کرنے والی اللہ تجھے آباد رکھے، ہمیں بدنامی کے اندھیروں میں دھکیلنے والی اللہ تجھے سکھی رکھے۔ آنسو ایک تواتر سے ان کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ دل دہائیاں دے رہا تھا۔ کپ کپاتے ہاتھ چیزیں چن چن کر لفافے میں ڈال رہے تھے۔ تبھی کسی نے انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ عائشہ، عائشہ! وہ خالی خالی نظروں سے دیکھنے لگیں۔ عائشہ، ہوش کرو، یہ میں ہوں قدسیہ۔ کیا ہوا تمہیں؟ میں سڑک پار سے تمہیں دیکھ کر آئی ہوں۔ تبھی وہ گویا حواسوں میں آئیں۔ ہاں، یہ سفید چکن کا دوپٹہ اوڑھے صحت مند سی خاتون جو ان پر جھکی ہوئی تھی، قدسیہ تھی، ان کے دور پرے کی کزن۔ برسوں ہو گئے تھے ملے ہوئے، ایک شہر میں ہونے کے باوجود ملنا ملانا نہیں ہوتا تھا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ آؤ تمہیں گھر چھوڑ دوں۔ میں ٹھیک ہوں۔ انہوں نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، مگر ٹانگیں وجود کا بوجھ اٹھانے سے قاصر تھیں۔ تبھی سفید گاڑی ان کے سامنے آ کر رک گئی۔ خیریت امی؟ بھاری سنجیدہ آواز ان کے سر پر گونجی۔ بیٹا، تمہاری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں، انہیں گھر چھوڑنا ہے۔ آئیں خالہ۔ کسی کے مضبوط بازوؤں نے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ انہیں ہارون یاد آیا تھا۔ گاڑی میں بھی وہ خاموش ہی تھیں۔ ان کی حالت کے پیش نظر قدسیہ بھی خاموش تھیں۔ گھر آنے تک عائشہ خود کو سنبھال چکی تھیں، بس حد اصرار انہیں اندر لے گئیں۔ علی شیر گھر میں تھا، وہ ان کے بیٹے جواد کو بیٹھک میں لے گیا۔ ہمنا چائے کے ساتھ کباب اور آلو کی کتلیاں تل لائی تھی۔ رباب کے متعلق انہوں نے کچھ چھپانے کی کوشش نہیں کی تھی، سارے خاندان کو پتہ تھا۔ ماہا کے متعلق بس یہی بتایا کہ اس کی شادی کر دی، اور آج کل بڑی بہن سے پہلے چھوٹی بہن کی شادی ہو جانا اتنا عام تھا کہ انہیں اگر کچھ معلوم بھی تھا تو بھی انہوں نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ ان سب کو قدسیہ آنٹی اچھی لگی تھیں، پڑھی لکھی، مہذب، گفتگو میں سلیقہ۔ اپنی بہو کے متعلق بغیر کوئی برائی کیے بس یہی بتایا کہ بیٹے کے ساتھ مزاج نہیں ملا، اس لیے علیحدگی ہو گئی۔ بچہ کوئی تھا نہیں جو ان کے پیروں کی زنجیر بنتا۔ ہوتے ہوتے گفتگو کا رخ اچھے رشتوں کے کال کی طرف چلا گیا تو لڑکیاں بد مزہ ہو کر اٹھ گئیں۔ جاتے ہوئے دادی ان کے کان میں، اگر تمہاری نظر میں کوئی اچھا رشتہ ہو تو ہمنا کے لیے ضرور بتانا، کہنا نہیں بھولی تھیں۔ وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہمنا سے چائے کی تعریف کرنے لگیں۔ جاتے ہوئے عمر کو وہ 200 روپیہ بھی دے کر گئی تھیں۔ آہت بہت دنوں سے سست سا تھا، پھر اچانک بخار کی لپیٹ میں آ گیا۔ علی شیر کے ساتھ وہ ڈاکٹر کے ہاں دکھا کر آئی تھی۔ انکار تو علی نے پہلے بھی نہیں کیا تھا، مگر جب سے بائک آئی تھی زیادہ ہی کوئک ہو گیا تھا۔ عمر کو شاید امی نے نہلایا تھا، وہ چارپائی پر سب سے خفا خفا اوندھا لیٹا ہوا تھا، نہانے کا ایسا ہی چور تھا۔ علی شیر نے اسے چاکلیٹ دے کر بہلایا، پھر کندھے پر بٹھا کر اوپر چلا گیا جہاں ثانیہ آنگن پڑھ رہی تھی۔
جبکہ سونیا کالج کے کام میں مصروف تھی۔ ہمنا رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ رباب نے آہت کو دوا کھلائی تو وہ کچھ دیر رونے کے بعد سو گیا۔ رباب اس کے پاس ہی لیٹ گئی۔ نیلے آسمان پر پرندوں کی ڈاریں گزر رہی تھیں۔ سرمئی شام کے پس منظر کے ساتھ یہ نظارہ ہمیشہ ہی رباب کو پسند رہا تھا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی۔ سب پرندے دن بھر کی مسافت کے بعد اپنے آشیانے کی طرف لپک رہے تھے۔ کبھی گھر لوٹتے وقت تمہیں میرا خیال بھی آیا ہوگا امبر؟ آج بہت رونا آ رہا تھا۔ آہت کا ننھا سا گرم ہاتھ اپنے لبوں پر رکھ کر وہ رونے لگی۔ شام گہری ہونے لگی تھی۔ سب اس کے پاس سے گزر کر اندر جاتے رہے۔ اس نے بازو آنکھوں پر رکھ لیا۔ سب سمجھ رہے تھے رات بھر کی جاگی ذرا دیر کو سوئی ہے۔ ٹی وی چلنے لگا تھا۔ کھانے کے برتن کھڑکھڑانے لگے۔ فون کی بیل بج رہی تھی۔ پھر ہمنا نے اس کا بازو ہلایا۔ تمہارا فون ہے۔ کون ہے؟ تمہاری نند۔ اپیا کبھی کبھی خاص موقعوں پر اسے فون کر لیا کرتی تھیں۔ آہت کی پیدائش پر بھی انہوں نے ڈھیروں چیزیں بھجوائی تھیں۔ کیسی ہو رباب؟ اچھی ہوں۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کی آواز کے بوجھل پن کو محسوس کر کے پوچھنے لگیں۔ جی۔ وہ اس سے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگیں، بچوں کی، اپنے کالج کی، وغیرہ وغیرہ۔ رباب، ایک بات کہوں تم سے؟ اپنی بات ادھوری چھوڑ کر اچانک ہی انہوں نے کہا تھا۔ کہیے۔ وہ ان کے لہجے پر ٹھٹکی تھی۔ میرا بھائی نادان تھا، تمہاری قدر نہیں کر سکا۔ میں مانتی ہوں وہ قصوروار تھا، لیکن اگر وہ تمہاری طرف لوٹ کر آیا تو کیا تم اسے معاف کر دو گی؟ معاف کر دوں؟ اپنے قاتل کو؟ چھوڑے اپیا، جنہیں لوٹنا ہی نہیں ان کے متعلق بات کرنے کا فائدہ۔ اس نے حتی الامکان اپنے لہجے کو نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ رباب، دوسری طرف سے امبر کی آواز ابھری۔ یا اللہ! اس کا دل ڈوب گیا۔ کتنے عرصے کے بعد اس نے پکارا تھا۔ رباب، میری بات سنو۔ وہی آواز، وہی لہجہ، مگر کتنا ٹوٹا ہوا۔ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ اس نے ریسیور پٹخ دیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ ابھی کچھ لمحے قبل وہ اسی شخص کو یاد کر کے رو رہی تھی۔ غصہ اس کے تمام جذبوں پر غالب آ گیا تھا۔ اس نے کسی سے بھی ذکر نہیں کیا تھا، مگر خود دن رات الجھتی رہتی تھی۔ اب خیال آیا اسے میرا، اور میں کیا اتنی بے وقت ہوں کہ جب چاہے گا مجھے دھتکار دے گا اور جب جی چاہے گا پکار لے گا؟ اب کیا اس سے جی بھر گیا ہے؟ اور میں اکیلی تو نہیں ہوں، میرے بچے ہیں میرے پاس۔ اپنی ہی سوچوں سے الجھتے الجھتے وہ تھک سی گئی تھی۔ تبھی اس دن ماہا چلی آئی۔ لمبی سی گاڑی ان کے دروازے کے سامنے رکی تھی۔ علی شیر جو گھر سے باہر کھڑا اپنے دوست سے بات کر رہا تھا، اس میں سے اترتی ماہا کو دیکھ کر دوست کا ہاتھ پکڑ کر سڑک کراس کر گیا۔ ماہا نے محسوس تو کیا، مگر وہ خود اس وقت پزل سی تھی۔ عفان احمد نے جب اسے پہلی بار نوٹوں کی گڈی دی کہ وہ شاپنگ کر لے تو وہ اتنے نوٹوں کو ہاتھ میں لے کر سوچتی ہی رہی کہ وہ ان کا کیا خریدے گی۔ وہ عریج کو ساتھ لے کر گئی تھی۔ تب احساس ہوا کہ شاپنگ کرنا کسے کہتے ہیں۔ پھر ناردرن ایریاز میں مہینہ بھر ہنی مون منا کر واپس لوٹے تو ماہا سرتا پا بدل چکی تھی۔ یہاں آتے ہی عفان احمد تو مصروف ہو گئے تھے، لیکن اسے ایک گاڑی خرید دی تھی اور ماہا نے بہت جلد ڈرائیونگ سیکھ لی تھی۔ آج وہ ان سب کے لیے سارے گفٹس لے کر آئی تھی جو اس نے ہنی مون کے دوران خریدے تھے۔ ملازم ڈھیر سارے پیکٹس اٹھائے اس کے ساتھ تھا۔ وہ انہیں دکھانا چاہتی تھی کہ اس کا فیصلہ غلط نہیں تھا۔ سب صحن میں ہی موجود تھیں۔ ایک دم سے وہ سب کی نظروں کے حصار میں آئی تھی۔ جدید تراش خراش کے مہنگے بوتیک کے سوٹ میں ڈائمنڈ جیولری کے ساتھ خوبصورت ہیئر سٹائل۔ ایک پل کو ان سب کو وہم سا ہو گیا کہ وہ ماہا نہیں کوئی اور ہی ہے۔
السلام علیکم۔ ماہا کو ایک دم اپنا آپ ان سب سے بہت اونچا اور اہم لگا تھا۔ آج سنے راس میں ڈوبتی ابھرتی رباب، اپنی آنکھوں میں بجھتے خوابوں کی راکھ لیے ہمنا، 4-5 ہزار کما کر خود کو اہم ترین سمجھنے والی ثانیہ، اور سستے سے کپڑے کے سوٹ میں ملبوس کتابیں سنبھالے سونیا۔ ماہا نے اپنی کلائی میں ہیرے جڑا کنگن گھمایا، اپنے بے حد قیمتی لباس سے غیر مرئی شکنیں دور کیں، اور ملازم کو اشارہ کیا جس نے وہ رنگ برنگے پیکٹس دادی کے پاس تخت پر ڈھیر کر دیے۔ اس کے دوسرے اشارے پر وہ گھر سے باہر تھا۔